بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فصل حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں ہے۔ مسلمانوں جان لینا چاہیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد انبیاء علیہم السلام کی تعداد کے بقدر ہے، انہی کی طرح ہے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق ہر صحابی کے معین کر کے علیحدہ علیحدہ فضائل مروی نہیں ہوئے، البتہ کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل مروی ہوئے جو کتب احادیث میں موجود ہیں۔ لہذا کسی صحابی کے بارے میں اگر فضائل مروی نہیں ہوئے تو اس صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا لینا ہی ان کی عزت و منزلت کے بڑھ جانے کے لیے اور عامی امتیوں سے ان کا قدر و مرتبہ بڑھ جانے میں کافی ہے۔ باوجود اس کے کہ ہم کتاب و سنت سے حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، اگرچہ ان کے فضائل میں کئی بہت زیادہ کم احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں مسلمان ان احادیث کو سن کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے۔ سب سے پہلے جو روایت مسند امام احمد میں حضرت ارباد بن ساریہ سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ حضرت معاویہ کو کتاب اور حساب سکھا دے اور عذاب سے بچا۔ اے اللہ، کتاب قرآن کا اور حساب کرنے کا یعنی امور سیاست وغیرہ جو بھی دنیاوی امور ہیں سب کچھ معاویہ کو سکھا دے اور عذاب سے بچا کے رکھنا۔ اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند میں ارباد بن ساریہ سے روایت کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، مسند کتاب جو ہے عظیم الاعتماد کتاب ہے۔ حافظ سیقہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب کبھی مسند احمد میں کوئی روایت آپ دیکھتے ہیں مقبول ہے یا ضعیف ہے تو وہ حسن کے قریب ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ امام احمد علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ امام احمد نے فرمایا کہ مسلمان جس بات میں اختلاف کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ مسند کی طرف متوجہ ہوں، پھر وہ مسند میں اس بات کو دیکھیں تو ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور انہیں کوئی روایت وہاں سے مل جائے گی اور وہ ان کے لیے حجت ہو جائے گی، اگر نہ ملے تو ان کے لیے حجت پھر نہ ہوگی۔ اسی طرح ابن جوزی نے جو بات مسند امام کے حوالے سے مسند احمد کے حوالے سے ابن جوزی علیہ رحمہ نے جو بات کہی ہے، انہوں نے اپنی عادتانہ تعصب کی بنا پر مسند احمد پر افراد کا حکم لگایا ہے، وغیرہ شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مسند کے اندر کوئی موضوع روایت نہیں ہے اور اس کو انہوں نے سنن اربعہ میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ صحابی مدنی سے ہے، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، تو معاویہ کو ہادی مہدی بنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمانا۔ اس روایت کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن بتایا ہے۔ اور یہ کتاب ترمذی جو ہے بہت جلیل و قدر کتاب ہے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ہروی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک ترمذی شریف بخاری اور مسلم سے زیادہ نفع مند ہے، کیونکہ اس میں مذاہب کا ذکر کیا گیا ہے، فقہائے اربعہ کے مذاہب کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اور وجوہ استدلال کو لایا گیا ہے، جبکہ بخاری اور مسلم میں ایسا ذکر نہیں کیا گیا۔ لہذا اسی طرح امام حاکم امام خطیب نے اس کی صحت کو مطلقاً جائز مانا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کو علماء حجاز اور عراق اور خراسان پر پیش کیا ہے اور فرمایا جس گھر میں یہ کتاب ہوتی ہے گویا کہ ایسے ہی ہے کہ اس گھر میں نبی کلام فرما رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔